بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدایت کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 37 ہے اور ہم وضو کے احکام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے فضل پڑھے تھے۔ چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اور ہمارا انداز وہی ہوگا کہ ہم پہلے مسئلہ بیان کریں گے عبارت پڑھ کے اور آخر میں اجرا کریں گے۔ وَسَبَبُهُ استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي وحكم الأخروي الثواب في الآخرة۔ اب یہاں یہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وضو کے متعلق کہ وضو کا سبب کیا ہے، وضو کے جائز ہونے کا سبب کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ وضو کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یعنی وضو کے علاوہ کسی چیز کا جائز نہ ہونا یہی اس کا سبب ہے۔ یعنی جس چیز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وہ وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، تو یہ سبب ہے وضو کا، اور یہ دنیوی حکم ہے، دنیاوی حکم ہے۔ اور آخری جو حکم ہے اس کا وہ ثواب ہے، آخرت میں ثواب ملے گا، اور دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ جو چیز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے وہ وضو کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ وضو کرنے کا سبب ہے۔ یہاں تک یہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اس کا سبب یعنی وضو کا سبب اس کا جائز ہونا نہیں ہے حلال، مگر اسی کے ساتھ وضو کے ہی ساتھ یعنی جائز ہے، اس کے علاوہ یعنی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو حکم ہے یہ والا دنیا کے اعتبار سے حکم ہے، اور آخرت کا حکم اور اس کا آخرت کا حکم وہ ثواب ہے، آخرت میں ثواب ہے۔ اب یہاں تک ہم نے ایک جملے کا مسئلہ اور ترجمہ بیان کر دیا ہے، اجرا آخر میں ساروں کو اکٹھا کریں گے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَقُدْرَةٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي وَوُجُودُ الْحَدَثِ وَعَدْمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضِيقُ الْوَقْتِ۔ اب یہاں تک یہ دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے واجب ہونے کی کہ وضو کب واجب ہوگا اس کے لیے شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ وضو کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط عقل بتائی ہے، دوسری بالغ ہونا، بالغ پر وضو یعنی واجب ہوگا، اور تیسری اسلام یعنی مسلمان بھی ہو، اور جو مائے کافی ہے یعنی مائے کافی کے استعمال پر قدرت ہو، یعنی جو پانی وضو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو اس پانی پر وہ قادر بھی، اتنا پانی ہو بھی صحیح اس کے پاس، تو تب وضو جو ہوگا وہ واجب ہوگا۔ اور بتاتے ہیں کہ حدث کا پایا جانا، حدث پایا جائے گا تو وضو واجب ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا، یعنی وضو ٹوٹ گیا اس کا، حدث کوئی لائق ہوا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب وغیرہ کیا ہے، تو حدث لاحق ہو تو اس وقت وضو وہاں واجب ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے وضو ہے دوبارہ وضو کرنا یہ واجب نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ حیض کا نہ ہونا اور نفاس کا، حیض اور نفاس کا نہ ہونا، پھر اس پر عورت ہے اسے حیض اور نفاس نہیں ہے تب وضو واجب ہوگا، وگرنہ وضو واجب نہیں ہوگا۔ اور وقت کا تنگ ہونا، یعنی جب نماز کا وقت تنگ ہو گیا، ختم ہونے والا ہے، اس وقت وضو واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو تھا وضو واجب نہیں تھا، کیونکہ اب وقت جا رہا ہے وضو کا، نماز کا، تو اب نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، تو وضو پھر اس پر واجب ہو جائے گا کہ وضو کرے۔ یہاں تک یہ وضو کے واجب ہونے کی شرائط بیان کی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں کہ وضو کے واجب ہونے کی شرط، یہ ہو ضمیر وضو کی طرف جا رہی ہے، وضو کے واجب ہونے کی شرط عقل ہے اور بالغ ہونا ہے، اور اسلام کا ہونا، اور قدرت ہونا مائے کافی کے استعمال پر، اور حدث کا ہونا، اور حیض و نفاس کا نہ ہونا، اور وقت کا تنگ ہونا۔ یہاں تک ہم نے دوسرے جملے کا بھی مسئلہ بیان کر دیا اور ترجمہ بھی کر دیا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَالشَّرْطُ صِيَتِهِ ثَلَاثَةٌ عموم الباشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع
وشحم. یہاں تک ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اب وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کریں کہ وضو کب صحیح ہوگا. وضو اس وقت صحیح ہوگا جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی. پہلی شرط بتاتے ہیں کہ جلد، باشرہ جلد کو کہتے ہیں کہ جلد پر پاک پانی عام ہو جائے، یعنی بہہ جائے، پانی عام ہو اس پر سارا، تو پھر وضو درست ہوگا. اور دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ جو چیز منافی ہے وضو کے جو چیز منافی ہے اس کا نہ ہونا. وضو کے منافی کیا چیز ہے؟ یہاں آگے بیان ہو رہا ہے کہ حیض نہ ہو، نفاس بھی نہ ہو، حدث بھی کوئی نہ ہو. ان چیزوں کا نہ ہونا جو ہے دوسری شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کی. اور تیسری شرط بیان کرتے ہیں کہ جو پانی کو بچانے کے لیے مانع ہے چیزیں، ان کا زوال، وہ چیزیں بھی نہ ہو. جسم کی طرف پانی کو بچانے کے لیے جو چیزیں مانع ہیں وہ چیزیں بھی نہ ہوگی تو وضو درست ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. مانع چیزیں کون سی ہیں؟ آگے مثال کے طور پر بتاتے ہیں. کوئی موم ہے، اوپر ہاتھ کے لگی ہوئی ہے، پانی آپ بہائیں گے تو وہ موم کے اوپر سے جائے گا، موم جو ہوگی وہ جسم کو پانی سے روکے گی. اور اسی طرح چربی، تو چربی بھی اگر جسم پر ہے، وضو کرتے ہیں تو وضو درست نہیں ہوگا. وضو کے درست ہونے کے لیے کوئی چیز مانع نہ ہو پانی کو بچانے کے لیے. یہاں تک یہ تیسرا مسئلہ بھی بیان ہو چکا. اب ترجمہ اس تیسرے کا دیکھیں، پھر ترغیب کریں گے. اور یہاں بھی ہو ضمیر وضو کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط 3 ہیں، یعنی جلد کا عام ہونا پانی کے ساتھ، اور منقطع ہونا اس کا جو اس کے منافی ہے، وضو کے منافی ہے، حیض اور اور نفاس اور حدث. اور زائل ہونا جسم کی طرف پانی کے پہنچنے کو جو چیز ماننی ہے اس کا زوال ہونا، جیسے موم اور چربی. اب ترکیب کی طرف آتے ہیں. ترکیب دیکھیں، وہ استنافیہ ہے. سبب ہو، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے. سبب ہو، سبب ہو پر جو پیش آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے ہو ضمیر اس کے ساتھ اسم. اب اسم کے ساتھ ضمیر جب آئے گی تو وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. یہ جب مضاف مضاف الیہ ملے معرفہ بن گئے، معرفہ کے بعد آگے جملہ آ رہا ہے تو معرفہ ہم مبتدا بنائیں گے. استباحت جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، نکرہ ہے، مصدر اور نکرہ ہے، اور آگے اسم موصول آ رہا ہے تو معرفہ ہے تو نکرہ کو ہم مضاف کہیں گے. اور اس پر جو پیش آ رہی ہے وہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. اور تنوین ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ مضاف اور مضاف پر معنی تنوین نہیں آتے. ما مسئولہ لا یحل، یحل جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. لام جب ساتھ کہیں گے تو پھر فعل مضارع منفی معروف کہیں گے. اور کون سا سیغہ ہے؟ سیغہ واحد مذکر کا فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ضرب یضرب. ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، الا حرف استثناء با جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے یہ ظرف مستثنیٰ مفرع ہو کر ظرف لغو بن جائے گا. لا یحل ہوگا، لا یحل فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر مصول کا صلہ، مصول صلہ مل کر مضاف کو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. آگے دوسرے جملے کی ترتیب، ہوا حکم ذو نبی. اب ہوا جو ہے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، مبتدا بنائیں گے، واو کو استنافیہ کہیں گے. حکم ہو، حکم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، حکم پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی معرفہ بن گیا، دوسرا بھی معرفہ ہے. عبد النبی الف لام علی معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، دونوں موصوف صفت ہے تو موصوف صفت مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے. یہاں بھی وہ استنافیہ حکم ہو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف او خربی جو ہے یہ صفت بن جائے گی، موصوف صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے. اور الثواب پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے تو الثواب جو ہے یہ پہلے ہم اس کو ذوالحال کہیں گے
کیونکہ درمیانے کلام میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو درمیانے کلام جو معرفہ ہو اس کو ہم ذوالحال کہیں گے اور جار مجرور کو کسی کے متعلق آ کے حال بنائیں گے. تو الثواب ذوالحال فی جار آخرت جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے کہ ظرف مستقر کسی کے متعلق کر کے ہم ثابتاً کے متعلق کر دیں گے تو ثابتاً کے متعلق کر کے ہم اس کو حال بنا دیں گے. ذوالحال اور حال مل کر پھر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. وشرط وجوبہ العقل شرط مضاف وجوب پھر مضاف ہی ضمیر مضاف ہے. کیوں کہ آخر میں معرفہ اور پہلے جتنے بھی نکر آئے مضاف مضاف ہے. ہو ضمیر جو ہی ضمیر آ رہی ہے یہ معرفہ ہے تو شرط مضاف یہ بھی مضاف ہی ضمیر مضاف ہے. مضاف مضاف ہے مل کر شرط مضاف ہے مضاف مضاف ہے مل کر مبتدا بن جائیں گے. شرطوں پر جو پیش آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. العقل جو ہے اس پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہے تو خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو العقل معطوف علیہ ہو جائے گا وہ عطف والبلوغ معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے. والبلوغ یہ معطوف ہو جائے گا وہ عطف الاسلام یہ بھی معطوف ثانی ہے. وقدرۃ ہم اس کو پہلے قدرۃ مصدر ہے علی جار استعمال مضاف ہے المائل کافی یہ دونوں مصروف صفت بن جائیں گے. مصروف صفت مل کر استعمال کا مضاف الیہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کے قدرت مصدر کے متعلق ہو جائیں گے. اب استعمالی پر جو زیر آ رہی ہے علی کی وجہ سے آ رہی ہے اور المائی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. اور الکافی پر یہ اس میں منقوص کا صیغہ ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا لیکن ہاں یہ بھی مجرور ہے. تو یہ جار اپنے اس مجرور سے مل کر قدرت کے متعلق قدرت اپنے متعلق سے مل کر پھر معطوف بن جائے گا. یہ معطوف ثالث ہے. وہ عطف ہے وجود الحدث جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا. وہ عدم الحیض والنفاس الحیض جو ہے یہ معطوف علیہ وہ عطف اور نفاسی معطوف معطوف علیہ مل کر عدم کا مضاف الیہ ہو جائے گا. عدم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی معطوف بن جائے گا. وہ العقل پر اس کا عطف ہوگا. وضیق الوقت اس کا بھی عطف اسی پر ہوگا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر اس کا عطف ہوگا. تو العقل معطوف علیہ اپنے بقیہ معطوفات سے مل کر خبر بن جائے گی. تو یہ ہم نے مبتدا بنائی تھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. وشرط صیحتہ ثلاثۃ عموم البشرۃ بالماء الطہور یہاں سے لے کر یہاں تک آخر تک یہ ترکیب ایک ہی ہوگی. عبارت پہلے بھی پڑھ دی تھی. وشرط جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا. شرط صیحتہ صیحت مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائے گا پھر مضاف مضاف الیہ. تو مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا بن جائیں گے. اور ثلاثۃ اس کی خبر ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. اور عموم البشرۃ اس کی ترکیب جو ہے یہ تین طرح سے ہو سکتی ہے. ہم عموم البشرۃ جو پڑھ رہے ہیں عموم کو ہم خبر بنائیں الاول مبتدا محذوف نکالیں کیونکہ پہلے مفصل ہے اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے. یہ پہلے کئی بار ترکیب قاعدہ بتا چکے ہیں. تو اس کی تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں. آنی نکالیں تو عموم البشرۃ پڑھیں گے اور اگر بدل بنائیں ہم ثلاثۃ سے تو پھر بھی عموم البشرۃ پڑھیں گے. تو الاول نکالیں تو مبتدا اور یہ خبر ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آئے گا عموم پر. اس کی مبتدا ہم نکالیں گے الاول تو یہ عموم البشرۃ مضاف مضاف الیہ اور با جار ہے الماء موصوف طہور صفت موصوف صفت مل کر جار کا مجرور مل کر یہ عموم کے متعلق ہو جائیں گے. تو عموم اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر پھر خبر بن جائے گی الاول کی. وہ عطف انقطاع یہاں بھی مصدر ہے یہ بن جائے گا مضاف ما موصولہ ہے ینافی فعل ہے. یہ ناف ینافی منافتن سے باب مفعلہ سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مرفوع ثلاثی مزید فی ناقے سے یہی اسباب مفعلہ. تو ہو ضمیر کا فاعل بن جائے گا اور ہی ضمیر کا مفعول ہے. مین جار حیض معطوف علیہ ہے وہ عطف ہے نفاس سے معطوف ہے وہ عطف و حدث بھی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مین جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ بنے گی حال بنے گی.
کیونکہ موصولہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے، معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ مین جو ہوگا وہ مین بیانی ہوگا، اور مین بیانی جو اگر اس میں موصول کے بعد آ رہا ہے تو وہ حال بنتا ہے. تو ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے ثابتاً کے متعلق کر دیں، اور پھر ہوا ضمیر جو جغرافی کے اندر ہوا ضمیر ہے اس سے یہ حال بن جائے گا. یہ ہوا ضمیر ذوالحال اور یہ حال، ذوالحال اور حال مل کر اس کا فاعل بنے گا. ینافی فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلی ہو کر موصول کا صلہ مصول صلہ مل کر ان کتاب مصدر کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر ہم اس کو خبر بنائیں گے آسانی کی مبتدا محذوف کے، یا ہم اس کا عطف کریں گے اس پر. یہ مطوف علیہ آ جائے گا، یہ سارے مطوفات دونوں مطوفات سے مل کر پھر یہ بدل بن سکتے ہیں. بدل اگر کریں تو اگر دوسری ترکیب کریں گے تو آسانی نکالیں گے یا آنی نکالیں گے ہم فعل، اور یہ مفعول بن جائے گا. ان کی پڑھیں گے پھر. اور آگے دیکھیں والزوال، وہ اگر عطف کریں گے پیچھے تو عطف کہیں گے، ورنہ الگ کریں گے تو استناف کہیں گے. زوال مضاف ہو جائے گا، ما موصول ہے، یمنع فعل ہے، مانا یمنع باب فاتح یفتح سے، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا. وصول الماء مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بن جائے گا. الی جار جیسے مجرور جار مجرور مل کر ظرف الحال بن جائیں گے. تو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر بن جائے گا. موصول کا صلہ مصول صلہ مل کر مضاف کو مضاف الیہ مل کر پھر یہ ہم الثالث کی خبر بنا دیں گے زوال کو، یا آنی کا مفعول بنا دیں گے، یا پھر عطف کریں گے اور اس کا بدل بن جائے گا. وکشم عین و شحم، اس کی ترکیب جو ہے پہلے کئی بار ہو چکی ہے کہ یہ معطوف علیہ وہ عطف اور یہ معطوف علیہ مل کر جار مجرور مل کر مثال ہو مبتدا یہ کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنائیں گے مثال مبتدا محذوف کی. تو مثال ہو مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریں ہو جائیں گے.